اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہت ہی زیادہ اہم سوال اور اس کا جواب ہمیں پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کے مسئلے میں یہ بھی ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ دعوت کے کام جو ہو رہے ہیں آج، اور خاص طور پر میڈیا کے آنے کی وجہ سے، میڈیا کے بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں یا لوگوں نے کر لیے ہیں جو دعوت کے مسئلے میں بہت بڑے اعتراض کا، اختلاف کا سبب بن گئے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج دعوت کا وہ طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کرام کے یہاں موجود تھا، وہ طریقے دعوت، ایک بات ہم لوگ اچھی طرح سے جان لیں، اور مطلب ہم نے اس سے پہلے بھی جانا ہے، پہچانا ہے، پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو کہتے ہیں نا منہج سلف کا راستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے کسی بھی مسئلے میں سلف کا راستہ۔ اب دعوت کا کام کرنا ہے تو دعوت کے کام میں سلف کا راستہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چل کر کے دعوت کا کام کر رہے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا دعوت میں۔ اور آج ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں میڈیا کے اس دور میں، اس میں کیا کچھ چل رہا ہے جو سلف کے راستے کے خلاف ہے دعوت کے کام میں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے کہ دعوت میں بھی ہمیں سلف کے راستے پر چلنا ہے، اور یہ بات ہمیں جاننی ہے کہ وسائل، دعوت کا وسیلہ، یعنی کس چیز کے وسیلے سے دعوت پیش کریں، کس چیز کے ذریعے دعوت کا کام کریں، یہ ایک الگ چیز ہے، اور کس طریقے سے دعوت کا کام کریں یہ الگ چیز ہے۔ تو طریقہ الگ ہے اور وسیلہ الگ ہے، منہج الگ ہے اور وسیلہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پڑھنا ہے توحید، سنت، صحابہ کا راستہ، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ اب ہمیں حاصل کیا کرنا، یہی قرآن، سنت اور صحابہ کا، سلف کا راستہ، یہ ہے منہج۔ وسیلہ کیا ہے، کتاب پڑھ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکچر سن کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں، خطبے میں بھی بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں، اسٹیج سے بھی بات سن سکتے ہیں، ہے کہ نہیں، نوٹس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں اس کے۔ تو یہ ہے وسیلہ، ذریعہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے، ہر دور کے اعتبار سے ذریعے الگ ہیں۔ آج میڈیا ہے، اتنا زیادہ پھیل چکا ہے، اس زمانے میں میڈیا اتنا نہیں تھا، نہ کے برابر تھا، تو اس وقت وسیلے وہی تھے، آج وسائل بڑھ چکے ہیں، لیکن راستہ وہی ہوگا جو راستہ اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، صحابہ کا رہے گا، راستہ نہیں بدل سکتے ہیں ہم۔ یہاں جو عنوان ہے ہمارے سامنے سوال، دعوت اللہ کے مناہج توقیفی ہیں یا اجتہادی؟ توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مناہج کا مطلب جانتے ہیں، راستہ، دعوت کا راستہ، دعوت کا طریقہ۔ توقیفی کا مطلب کیا ہے، توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی پر رک جانا ہے جو قرآن میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے، صحابہ کے یہاں آیا ہے، اسی پر رکنا ہے، اس کے آگے ہم کو اپنی عقل کا استعمال کر کے، کوشش کر کے، اپنی تھیوری کا، اپنی لاجک کا، دانشوری کا استعمال کر کے اس میں کچھ چینجنگ نہیں کرنی ہے، بڑھانا نہیں ہے، گھٹانا نہیں ہے۔ تو توقیف وقف سے ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، روک دینا، ٹھہر جانا، وقفا، روکا، اس توقیف، تو ٹھہراؤ والا، دعوت کے مناہج ٹھہراؤ والے ہیں، رک جانے والے ہیں، جتنا آیا ہے اسی پر رک جانا ہے، یا اجتہادی ہے، اجتہادی یعنی کوشش کر کے، محنت کر کے، اپنی عقل کا استعمال کر کے، تھیوری کا استعمال کر کے اس میں بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو کیا رک جانے والا، ٹھہراؤ والا منہج ہے، یا اس میں اجتہاد کر کے اور اس میں بڑھوتری کرنے، بڑھانے، گھٹانے، کافی دور تک جانے کا راستہ ہے؟ دعوت کے مناہج کیسے ہیں؟ توقیفی ہے، وہی جو کچھ قرآن، سنت، صحابہ کے یہاں آیا اسی پر رکنا ہے۔ اجتہادی، اس کو بھی اور اس کے علاوہ آگے بڑھ کر کے اپنی عقل کا استعمال کر کے، سوجھ بوجھ کا استعمال کر کے، دانشوری کا استعمال کر کے، ہم محنت کر کے، کوشش کر کے اور بھی راستے نکال سکتے ہیں۔ یہ ہے سوال، تو رکنا ہے یا آگے بھی بڑھنا ہے، یہ ہے سوال۔ جواب کہتے ہیں دعوت اللہ کے مناہج توقیفی ہیں۔ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، دعوت اللہ کے مناہج کیا ہیں، توقیفی ہیں۔ اور یہ سوال اس وقت کا ایک اہم ترین سوال ہے، کیونکہ دعوت کے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں،
یا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور دائی کے طور پر بہت سارے لوگ متعارف ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں۔ اب یہ جواب بہت اہم ہے کہ دعوت اللہ کے مناہج توقیفی ہیں، ہم اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ کوئی طریقہ اپنی طرف سے نکال لیں، کوئی راستہ اپنی طرف سے نکال لیں، اس طریقے سے دعوت دیں، ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ ہم اسی پر رک جانا ہے، اسی پر ٹھہر جانا ہے جو کتاب سنت سلف صحابہ کے یہاں آیا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت سارے رسائل لکھے گئے، جس میں سلفی دعوت کے اصول بتائے گئے، سلفی دعوت کے مناہج بتائے گئے ہیں۔ وہ سب باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے آئیں گی۔ ابھی دیکھیں، دعوت اللہ کے مناہج توقیفی ہیں، جنہیں کتاب و سنت اور سیرت رسول نے بیان کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن سنت نے، کتاب و سنت نے اور سیرت رسول نے کیا کر دیا ہے؟ بیان کر دیا ہے۔ وہی راستہ جو بیان کر دیا گیا ہے اسی راستے پر چلنا ہے، بس اس سے باہر ہمیں نکلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ ابھی واضح ہوگا، آگے کلیئر ہوگا، کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے۔ یہ مناہج اللہ کی کتاب صفحہ نمبر 143 پر ہے۔ اب یہاں سے جو بات ابھی پڑھ رہے تھے ہم لوگ، ہے نا، 40 کے بعد کہاں ہے؟ 40 کے بعد سیدھے 43 پر ہے، یعنی 140 کے بعد 143 پر لکھا ہوا ہے اوپر۔ اس کے بعد نیچے والی چیز حاشیے میں ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ بھی ہم۔ کہتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں موجود ہیں۔ وہ مناہج کہاں ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں موجود ہیں۔ اگر ہم کوئی نیا منہج و طریقہ شروع کریں گے تو خود بھی ضائع ہوں گے اور دوسروں کو بھی ضائع کریں گے، خود بھی ضائع ہوں گے اور دوسروں کو بھی ضائع کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دین میں جس نے کوئی نئی چیز نکالی وہ مردود ہے نا، جو اس میں سے نہیں تھی، نئی چیز نکالی، کیا ہے؟ مردود ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ اس حدیث کو کہاں پڑھتے ہیں؟ خالی ہم لوگ میلاد اور کیا نام ہے، شب برات اور رجب کے کوڑے کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث اصول ہے شریعت کا۔ ہم دعوت کا کام کرنے کے لیے بھی کوئی نیا راستہ نکالیں گے تو یہ حدیث ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی آئے گی، یہ طریقہ نہیں تھا اس لیے آپ اس طریقے کو نہیں نکال سکتے، آپ بدعت کر رہے ہیں۔ یہ ہے منہج میرے بھائیوں، یہ منہج ہے۔ ایسے ہر آدمی آزاد ہو جائے، کچھ بھی کرے، کیسے بھی کرے، تو کچھ بھی کرے گا، کیسے بھی کرے گا تو کچھ بھی پھیلے گا، کیسے بھی پھیلے گا، اور ہمیں جو پھیلانا ہے وہ نہیں پھیلے گا۔ دیکھیے، یہ دیکھیے، کچھ وسائل نئے وجود میں آ گئے ہیں۔ اب یہاں وسائل سمجھا رہے ہیں، مناہج نہیں سمجھا رہے ہیں۔ مناہج کی بات ہو گئی کہ اس میں نیا کچھ نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ بدعت اور مردود، ناقابل قبول۔ کچھ وسائل نئے وجود میں آ گئے ہیں جنہیں آج دعوت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو پہلے موجود نہ تھے۔ جو پہلے وسائل یعنی ذریعہ پہلے موجود نہ تھے، جیسے لاؤڈ اسپیکر، ریڈیو، اخبارات، میگزین، اسی طرح ابلاغ کے تیز رفتار وسائل اور فضائی نشریات۔ چونکہ بات پرانی ہے، کئی سال پرانی بات ہے، یہ سب اتنا زیادہ ترقی نہیں تھا، ترقیات نہیں تھیں ٹیکنالوجی کی، اس لیے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں ہے، انٹرنیٹ کا، اس کا اس کا تذکرہ شیخ نے نہیں کیا ہے۔ فضائی نشریات یعنی ٹی وی چینل وغیرہ کی طرف اشارہ کیا شیخ نے کہ فضائی نشریات، تو انہیں وسائل کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وسائل ہیں، یہ مناہج نہیں ہے، یہ وسائل ہیں جن سے دعوتی امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ انہیں مناہج نہیں کہا جاتا، انہیں مناہج نہیں کہا جاتا، کیونکہ مناہج کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں کر دی ہے۔ دعوت کا منہج کیا ہے اسے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، سنت میں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ منہج، دعوت کا منہج ہے۔ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ذریعے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے، اور بہترین طریقے سے مناظرہ کر کے، دلائل دو، دلائل سنو، دلائل کا جواب دو، مجادلہ بالاحسن، اچھے بحث و مباحثے کے ذریعے سے، بہترین مباحثے کے ذریعے سے۔ یہ دعوت کا منہج ہے، دعوت کا یہ منہج ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ
علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی، سب کے سب بصیرت کے ساتھ بولے۔ یہ سب کیا ہے؟ دعوت کا منہج ہے، دعوت کا منہج ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، علم اور بصیرت کے ساتھ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکہ و مدینہ میں لوگوں کو دعوت دینے میں بہت کچھ نمونے موجود ہیں۔ آپ نے مکے میں کفار مشرکین کو کیسے دعوت دی، اور آپ نے مدینے کے اندر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور اپنے مسلمانوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی، گناہ کے کام ہوتے تھے، ان کو کیسے دعوت دی۔ بہت کچھ نمونے موجود ہیں جن سے دعوت کے مناہج کی وضاحت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہر چیز میں نمونہ ہے، دعوت کیسے دیں گے اس میں بھی نمونہ ہے، اس میں بھی ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت اٹھا کر کے، سیرت اور آپ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھنی ہے، قرآن اٹھا کر کے دیکھنا ہے، آپ کی مدنی زندگی، مدنی زندگی اٹھا کر کے دیکھنی ہے کہ آپ نے کیسے دعوت کا کام کیا ہے۔ وہ منہج ہے، وہ کیا ہے؟ منہج ہے۔ وسائل کی بات الگ ہے، یہ بھی وسیلہ ہے، یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس بات کو عام کر رہے ہیں۔ منہج یہاں رکھا ہوا ہے، وسیلہ وہاں رکھا ہوا ہے، منہج یہاں ہے اور وسیلہ نشر ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آئیے اس کے بعد، یہ تو بات ہو گئی شیخ صالح فوزان کا جو سرسری جو جواب تھا، فتویٰ، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نیچے والی بات صرف پڑھ لیں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ حاشیہ نمبر 1، حاشیہ دیکھیں 140 پہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین مکمل فرما دیا ہے، لہذا کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ اپنی طرف سے دعوت کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے۔ دیکھا آپ نے؟ کسی فرد بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دعوت کا طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کرے، ورنہ زبان حال سے یہ کہنے والا ٹھہرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی رسالت میں نعوذ باللہ کوتاہی کی ہے۔ اگر ہم نے کوئی نیا طریقہ نکالا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں۔ یہ طریقہ نبی نے کیوں نہیں بتلایا؟ اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کو طریقہ بتلانا چاہیے تھا کہ نہیں بتلانا چاہیے تھا؟ دین بتلانا چاہیے تھا۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا، میلاد اگر ہوتی تو اللہ کے نبی بتلاتے، کوڑا ہوتا تو اللہ کے نبی بتلاتے، ہے کہ نہیں؟ شب برات ہوتی تو اللہ کے نبی بتلاتے، ہے کہ نہیں؟ ایسے بالکل بات، اگر کوئی نیا طریقہ دعوت کے اندر اگر اس نے نکالا تو اس کا مطلب وہ یہ بول رہا ہوگا اپنے حالات سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو تبلیغ پوری کرنی تھی اس کے اندر کوتاہی کی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے نہیں بتلائی جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سیم بات جو بدعت کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ بات یہاں پر بھی موجود ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا نازک مسئلہ ہے، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دعوت کا کام ہر کرے، کوئی بھی کرے، کیسے بھی کرے، اس لیے علم سے پہلے دعوت کرنے نکل جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ علم سے پہلے دعوت کا کام کرنا کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ ثابت ہوتا ہے اس سے۔ اچھا دیکھیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیا اپنے زبان حال سے کیا کہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی رسالت میں نعوذ باللہ کوتاہی کی ہے، اور یہ نیا طریقہ زیادہ مؤثر اور مفید ہے۔ یعنی میں جو نیا طریقہ لایا ہوں دعوت دینے کا، یہ طریقہ نیا ہے لیکن زیادہ اثر پیدا کرنے والا ہے، زیادہ فائدہ پہنچانے والا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتلایا۔ یہ بات وہ اپنے حالات سے بولنے والا ہوگا، زبان سے تو کوئی مومن نہیں کہہ سکتا، زبان سے کوئی مومن نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں پہنچائی، لیکن اپنے حالات سے کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ میں جو نیا طریقہ لایا ہوں وہ زیادہ اثر انداز ہونے والا ہے، اللہ کے نبی نے طریقہ ہم کو نہیں بتلایا۔ کیوں نہیں بتلایا اللہ کے نبی نے؟ تو ایک طرح سے الزام عائد ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے تھے یمن، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، ہے نا؟ اس کا ترجمہ دیکھ لیں جلدی سے، یقیناً تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے، چنانچہ جب تم ان کے پاس آؤ تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تمہاری یہ بات مان لیں تو انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ منہج ملا کہ نہیں ملا؟ یہ منہج یہود، نصارہ، اہل کتاب یا مشرکین، ان کے پاس ہم جائیں دعوت دینے تو پہلے منہج کیا دعوت کا؟ توحید کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں، توحید کی دعوت قبول کر لیں تب 5 وقتہ نماز کی دعوت دیں، عمل کی دعوت بعد میں، عقیدے اور ایمان کی دعوت پہلے۔
اب کوئی آیا کہ نہیں پہلے نماز سے جوڑتے ہیں ان کو، نماز سے جوڑتے ہیں، نماز کی طرف بلاؤ، قریب آئیں گے تو پھر توحید بھی سکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، شراب پینے سے مت روکو تاکہ قریب آئے، قریب آئے گا تو ہم اس کو سمجھائیں گے، شراب پینے تو بھی منع مت کرو۔ یہ کوئی منہج دعوت کا نہیں ہے۔ نماز کی دعوت پہلے نہیں ہے، بلکہ دعوت پہلے کس کی ہے؟ توحید کی دعوت، توحید کی، اللہ تعالیٰ کی سچی وحدانیت کی دعوت پہلے، یہ ہے منہج۔ اور ایسے بہت سارے مناہج، بہت ساری باتیں جو دعوت کے منہج کے اندر شامل ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں یہ حدیث نہایت واضح اور صریح دلالت کرتی ہے کہ دعوت اللہ کے مناہج توقیفی ہیں۔ دعوت اللہ کے مناہج کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ کیسے معلوم پڑا؟ کیسے معلوم پڑا کہ توقیفی ہے؟ حدیث بتلاتی توقیفی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ورنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آج کے ہزاروں دعات سے زیادہ دعوت کے لیے مناسب اور سزاوار تھے۔ آج ہزاروں دائی ہیں کہ دنیا کے اندر، ان سب سے اعلیٰ تھے کہ نہیں تھے وہ؟ تو آپ کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو بتانے کی ضرورت تھی؟ جانا تو پہلے یہ کرنا، پھر یہ کرنا، پھر یہ کرنا۔ آپ کہتے جاؤ تم تو بہت ماہر ہو، اپنے جو مناسب لگے گا وہ طریقہ اختیار کر لینا۔ نہ، تم معاذ جا رہے ہو، اور معاذ کے بارے میں کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ اعلمہم بالحلال والحرام، حلال و حرام میں صحابہ میں بڑے علماء میں سے آپ ان کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت دینے جا رہے ہو، یہودیوں کے پاس جا رہے ہو، عیسائیوں کے پاس، تمہاری دعوت کا منہج یہ ہونا چاہیے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہزاروں دعات سے زیادہ حقدار تھے کہ نہیں تھے وہ، کہ آپ جائیے، جو مناسب طریقہ لگے گا ان کو بس سمجھانا، بجھانا، لانا قریب، کیسے بھی سمجھ میں آئے۔ یہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ان کو سمجھائی۔ اچھا جناب، یہ بات ہو گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے سماع، اس کا تذکرہ ہم نے کہیں کیا تھا، اس کا سرسری طور پر اشارہ، وہ آج یہاں پر آپ کے سامنے پورا فتویٰ موجود ہے، اس کا سرسری طور پر آپ یہ جائزہ لے لیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے سماع یعنی قوالی وغیرہ کو لوگوں کی دعوت دینے اور ان سے توبہ کروانے کا طریقہ بنا لیا تھا۔ آج یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہاں، چلو منورنجن کی مجلس منعقد کرو، اس کے ذریعے دعوت دو، چلو کھیل تماشے کی مجلس منعقد کرو، اس کے ذریعے دعوت دو، چلو پکنک ٹور بناؤ، اس کے ذریعے دعوت دو، ہے نا؟ یہ سب طریقے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا انجوائمنٹ ہوگا، منورنجن ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ان کی چاہت کی چیز ملے گی تو وہ آئیں گے، سنیں گے، اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے، ابھی آج کل چل رہا تھا مسئلہ کہ رقیہ کر کے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کہ رقیہ ہم کر رہے ہیں، اس سے تعویذ کاٹ رہے ہیں، رقیہ ہم کر رہے ہیں، اس کے گلے سے تعویذ نکال رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے تعویذ نکال رہے ہیں، اس کو کلمہ، اس کو ہم توحید سکھا رہے ہیں، اس کو ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ پھر کس نے کہا کہ آپ جو ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے رقیہ کا کاروبار بنا لیں، رقیہ کا پیشہ اختیار کر لیں، رقیہ کا دھندا کھول لیں؟ کون سا منہج ہے یہ دعوت کا کتاب و سنت کے اندر؟ کوئی بتائے ذرا۔ موٹی بات ہے کہ نہیں موٹی بات ہے؟ اور نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے صحابہ سے زیادہ دعوت کا فکر مند قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے اور جنت میں داخل کروانے کے لیے فکر مند ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ راستے نہیں اختیار کیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستے پر چل رہے تھے، وہ اپنی منمانی کچھ کرتے نہیں۔ جو طریقہ کتاب و سنت کا، اس طریقے سے ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، اور اس سے زیادہ مؤثر طریقہ ہو بھی نہیں سکتا، اس سے زیادہ مؤثر طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ جواب دیکھیں، سوال اور جواب دونوں سن لیں۔ سوال، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ لوگوں کی ایک جماعت تھی، لوگوں کی ایک جماعت تھی، کچھ لوگ تھے جو کبیرہ گناہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قتل کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اکٹھا ہوتے تھے سب، مطلب ایسے ہی مار دھاڑ، ہے نا، چرس گانجا، اس طرح سے پینے والوں کی ایک جماعت تھی، اس مقصد کے لیے اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ پھر نیکی اور اتباع، دیکھیے کہتے ہیں پھر نیکی اور اتباع سنت سے معروف بزرگوں میں سے ایک بزرگ صاحب نے ان لوگوں کو ان گناہوں سے منع کرنا چاہا۔ یعنی کوئی بیچارے دائی صاحب تھے، بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ان کو ان گناہوں سے کیا کریں؟ دور کریں، قتل سے، ڈکیتی، چوری، شراب اور آپ سے کیا کریں؟ ان کو دور کرنا چاہا۔ تو ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ سوال ہے، یہ کیا ہے؟
سوال ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ تھے، ایک بزرگ نے ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، سوائے اس کے کہ ان کے لیے ایک محفل سماع گانے قوالی کا انتظام کریں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ان کو سمجھانا چاہا لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کامیاب نہیں ہوئی دعوت دینے میں ان کو، اس لیے ایک راستہ صرف سمجھ میں آیا کہ ان کو اگر بلانا ہے، دعوت دینی ہے، ان کو چوری ڈکیتی قتل شراب سے اگر روکنا ہے تو جیسے یہ قوالی گانے اور ناچ وغیرہ کے ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہم بھی چھوٹی سی مجلس کا انعقاد ایسے ہی کر لیں، گانے بجانے قوالی وغیرہ کی، اور وہاں ان کو دعوت دیں گے تو وہ آ جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ یہ ہے سوال، سوائے اس کے کہ ان کے لیے ایک محفل سماع یعنی گانے قوالی کا انتظام کریں، گانے قوالی کی مجلس کا انتظام کریں، یہی راستہ ہے۔ کہتے ہیں جس میں وہ تمام لوگ اسی نیت سے حاضر ہوں۔ دیکھا آپ نے کیا ہے؟ وہ لوگ کس نیت سے حاضر ہوں؟ یہی گانے بجانے کی نیت سے حاضر ہوں، لیکن یہ محفل دف کے ساتھ بلا آواز ہو، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیم ان لوگوں کی مجلس کی طرح سے نہیں کریں گے، تھوڑا سا ستھرا رکھیں گے، تھوڑا سا کیا کریں گے؟ تھوڑا ستھرا رکھیں گے۔ یہی اتنا سا ڈیفرنس بتا کر کے لوگ اس کو اسلامی بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا فرق ظاہر کر کے اس کو کیا ثابت کرتے ہیں؟ آج بھی کہتے ہیں یہ فرق ہے، وہ تھوڑی نہ ہے، یہ الگ ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے، ایسا کر کے اس کو اسلامی رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے سامنے یہ منہج ہے۔ کہتے ہیں کہ لیکن اس میں کیا رہے گا؟ یہ محفل دف کے ساتھ بلا آواز رہے گی، دف بجے گا لیکن آواز نہیں رہے گی، اور گلوکار بانسری کے بغیر مباح اشعار گائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جو گانے بجانے والے آتے ہیں نا، جو قوالیاں گاتے ہیں، سر لگاتے ہیں نا لمبی لمبی، وہ نہیں ہوگا، بانسری نہیں ہوگی بس، لیکن گانے گائے جائیں گے، اشعار پڑھے جائیں گے، تھوڑا سا اس سے مختلف رکھا جائے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ کر لیا، یعنی ایسی مجلس منعقد کی، بلایا ہے نا، آئے 50 لوگ اگر آئے مثال کے طور پر، تو کچھ لوگ توبہ کر، 10 لوگوں نے توبہ کر لی، اور بے نمازی، چور اور زکوٰۃ نہ دینے والے وغیرہ شبہات سے بچنے لگے، ہے نا، یعنی کیا ہو گیا؟ اس سے گناہوں سے دور ہو گئے، نیکی کی طرف آ گئے، فرائض ادا کرنے لگے، حرام کاموں سے اجتناب کرنے لگے۔ یہ ان بزرگ نے طریقہ اختیار کیا تو اس میں سکسیز ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے توبہ کر لیا۔ اب اس شخص علامہ ابن تیمیہ سے یہ سوال ہے کہ جو کچھ یہ ہوا، پورا واقعہ جو ہوا ہے، کیا اس بزرگ کے لیے اس طرح سے اس محفل قوالی کا انتظام کرنا بئی صورت مباح ہے کہ اس سے مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے امام صاحب آپ سے کہ کیا اس بزرگ کا جو کچھ اس نے کیا، کیا ایسا کرنا اس لیے جائز ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت ساری مصلحت حاصل ہوئی، یعنی 10-20 لوگوں نے توبہ کر لیا، نمازی ہو گئے، روزے دار ہو گئے، چوری سے بچ گئے، ہے نا، مثال کے طور پر مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ اس بزرگ کے لیے اس کے بغیر انہیں دعوت دینا ممکن نہ تھا۔ وہ آتے ہی نہیں جب تک ان کے لیے اس طرح کی مجلس نہ منعقد کرتے، وہ آتے ہی نہیں، یعنی حالات بھی نازک تھی، مجبوری تھی، کوشش کر کے بھی وہ نہیں آتے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ تو کیا آپ کے اعتبار سے آپ بتائیے کہ کیا کتاب و سنت کے مطابق ایسا کرنا ان کا جائز تھا؟ یہ سوال ہے۔ اتنا سارا تو سوال میں چلا گیا وقت۔ جواب دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین دے کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے دین مکمل فرمایا، مخلوق کو حکم دیا کہ اپنے دین کے اختلافی مسائل کو اس دین کی طرف لوٹا دیں جسے دے کر انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیے، لہٰذا جو کتاب و سنت کو حرز جان بنائے گا، یعنی اپنے گلے لگائے گا، تو کتاب و سنت کو اپنے گلے لگائے گا، اللہ کے تقوی شعار اولیاء، اس کی کامیاب جماعت اور اس کے غالب لشکر میں سے ہوگا۔ امام مالک وغیرہ سلف کہا کرتے تھے، السنت کا سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ سنت نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پالے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا ڈوب جائے گا۔ جیسے ہوا تھا، سنت کی حیثیت ویسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو بیٹھے تھے وہ بچے، جو نہیں بیٹھے تھے سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ آج بھی جو سنت پر رہے گا وہ نجات پائے گا، جو سنت سے دور ہٹ جائے گا وہ ایسے ہی ہلاک و برباد ہو جائے گا، جیسے نوح کی کشتی میں نہ بیٹھنے والے ہلاک ہو گئے۔
अब ये देखिए, ये इतनी तमहीद बात, उसूली बात बताने के बाद इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आपने ये बात जान ली तो ये भी मालूम हो गया कि जिस चीज से अल्लाह ताला गुमराहों को हिदायत देता है, देखिए जिस चीज से अल्लाह ताला गुमराहों को हिदायत देता है, भटके हुओं को राह दिखाता है और गुनहगारों की तौबा कबूल फरमाता है, लाजमी तौर पर इसी किताब और सुन्नत में है जिसे देकर अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा है। हिदायत मिलने का रास्ता कहाँ है? इसी कुरान और सुन्नत में। जन्नत मिलने का रास्ता इसी किताब और सुन्नत में। जहन्नम से बचने का रास्ता इसी किताब और सुन्नत में। देखें, आप कह रहे हैं, और जब ये चीज वाज़े हो गई तो हम साइल से कहना चाहते हैं, सवाल करने वाले से कहना चाहते हैं कि मज़कूरा बुजुर्ग ने चाहा कि कबीरा गुनाहों पर इकट्ठा होने वाले तौबा कर लें, लेकिन उसके लिए ये चीज मुमकिन न हो सकी सिवाय मज़कूरा बिदअत के जरिए से। देखा आपने कितना फर्क है? सलफी उसको बिदअत जानता है और खलफी उसको मसलहत जानता है। आज उसको मसलहत करके मसलहत थी, इसी बहाने लोग तौबा कर लिए, और अल्लाह का दीन उसको क्या कहता है? उसको बिदअत कहता है। इस रास्ते पर चल करके उनको दावत देना किस कुरान में है, किस सुन्नत में है? इस मनहज पर चल करके, इस रास्ते पर चल करके उनको दावत देना जरूरी है। ये कहां अल्लाह ने कहा है कि तुमको इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है दावत के लिए? समझ रहे हैं ना? इसीलिए क्या है ये बिदात है। कहते हैं कि मज़कूरा लेकिन उसके लिए चीज मुमकिन ना हो सकी सिवाय मज़कूरा बिदात के तरीके से। तरीका क्या था? ये बिदात। ये जो मजलिस सजाई, गाना नहीं था, बांसुरी नहीं थी, सारंगी और ढोल ताशे नहीं थे, थोड़ा बहुत कुछ था, लेकिन ये भी क्या है? बिदात है। बिदात के जरिए से उसने क्या किया है? दावत का काम किया है। इस बात की दलील है कि वो बुजुर्ग या तो उन शरई तरीकों से जाहिल और ला इल्म है। देखा आपने? या तो वो बुजुर्ग इन शरीयत के तरीकों से जाहिल और ला इल्म है जिनसे गुनहगार तौबा करते हैं। गुनहगारों को तौबा करने के लिए जो कुछ तरीका कुरान और सुन्नत में है, ये बुजुर्ग उससे क्या है? जाहिल है, ला इल्म है, या उनसे आजिजो बेबस है। यानी या तो जाहिल है, पता नहीं है, और या वो जान ही नहीं सकता है ना? जाहिल मतलब आजिज है, बेबस है, वो उसको इल्म नहीं है कि वो हासिल करे, और या उन वसाइल को हासिल कर सके, जान सके। अच्छा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम, ताबईन, यही है ना भाई सलफ यही तो है ना, इन्हीं का रास्ता तो राह सलफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम और ताबईन रजी अल्लाहु अन्हुम व रहिमहुम, इनसे कहीं बदतर लोगों, इनसे किनसे? इन्हीं नाचने गाने वालों से, इनसे कहीं बदतर लोगों यानी काफिरों, फासिकों और नाफरमानों को उन शरई तरीकों से दावत दिया करते थे जिनके जरिए अल्लाह ताला ने उन्हें बिदती तरीकों से बेनियाज कर रखा था। देखा आपने मनहज में और उसूल में कितना फर्क है? यह है मनहज। भाई कुफ्फार को दावत दी अल्लाह के नबी ने, सहाबा ने, ताबईन ने, और जिनके सीनों को अल्लाह ने खोलना था खोल दिया, वो ईमान के साए में आ गए, है कि नहीं? तो आप बताइए कि क्या इनसे बढ़ करके ये तरीका अख्तियार करने वाले हो सकते? तो ये मनहज है। इसलिए दावत का मनहज क्या है? तौकीफी है। बिल्कुल उसी पर चलना है जितना कुरान सुन्नत सहाबा के यहां आया हुआ है। नया तरीका ना, बिल्कुल नहीं। अब कोई कहे कि भाई वो गाने बजाने वाले हैं, फिल्म स्टारों को दावत देनी है, अब ये तो बेचारे सुपर लोग हैं तो आएंगे नहीं, तो इनके लिए कुछ सुपर टाइप की नाचने गाने की मजलिस मुनक्किद की जाए, इनको बुलाया जाए, तो इनके दोस्तों को, इनके साथियों को भी, मेल फीमेल को बुलाया जाए, तब तो ये आएंगे, तब इनको हम दावत देंगे। ऐसा किया जाएगा? बिदअत है, बिदअत है। ये कहा ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कि हम दावत के नाम पर ये सारे काम, ये सारे तरीके अख्तियार कर लें। दूसरी चीज, इससे बड़े बड़े दावत के कामयाब वाकयात किताब सुन्नत के अंदर, सलफ की सीरत के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे असलाफ ने कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसमें इन बिदअत के तरीकों का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल ये मुख्तसर तौर पर बहुत शॉर्ट में ये बात खत्म हुई, और सब बातें लिखी हुई हैं कि कहाँ कहाँ ये बातें नोट की हुई। फतवा इब्न तैमिया जिल्द 11 सफ़ा नंबर 620 से 624 में ये मौजूद है।
कहते हैं लिहाजा मेरे भाई इस बिदती तरीके पर ज़रा गौर करें और उसका इस तरीके से मुआजना करें जिस पर आजकल बाज़ दुआत और बाज़ फ़िरके गामजन हैं। इसे दावती मनहज कहते हैं। वो इसे क्या करते हैं, इस बिदत को दावती मनहज कहते हैं। जैसे गेंद खेलना, चलो खेल की फील्ड में बुला करके, गाने सॉन्ग गाना, ऐसे ही ड्रामे करना, है ना, इस तरह काम कर रहे हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं इस तरह के काम करके दावत का काम कर रहे हैं, जिसे लोग बदाम खेश इस्लामी का नाम देते हैं। और तफरीही टूर्स यानी क्या मतलब, वही पिकनिक वाले जो टूर्स होते हैं, किस्से कहानियां वगैरह बयान करके लोगों को दावत का काम करते हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये मनहज दावत के खिलाफ है, मनहज दावत के खिलाफ है। मनहज दावत उतरा हुआ है कुरान में, उतरा हुआ है सुन्नत में, अमल किया हुआ है अल्लाह के नबी की सीरत में और सहाबे किराम और ताबीन की जिंदगी में। हमें उसके अलावा कोई नया तरीका निकालने की परमिशन नहीं है। इसलिए रुकिया उकिया का कारोबार करने वाले भी जो अपने रुकिया के कारोबार की तबरीर के लिए, उसको जायज़ करार देने के लिए ये बातें पेश करते हैं कि हम लोग लोगों का अकीदा सही करते हैं और उनको तौबा कराते हैं, वो शिर्क से तौबा कर लेते हैं, वो तावीज़ गंडे काट के फेंक देते हैं और वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बेदलील बात है। इसका शरीयत में सिरे से कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं। इसलिए एक बात आप याद रखें, आप इससे मुतासिर ना हो कि किसी भी तरीके से कुछ लोगों ने तौबा कर लिया है, इससे मुतासिर मत हो। हम मनहज जरूर देखेंगे, उनकी तौबा करना ना करना ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है, लेकिन हम तरीके के पाबंद हैं कि उसी तरीके से दावत का काम करेंगे जो अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में, सहाबा की सीरत में आ चुका है। अल्लाह ताला हम सबको दावत के मनहज को समझने की तौफीक अता फरमाए और दावत के वसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। मनाहिज तौक़ीफ़ी हैं और वसाइल हालात व ज़ुरूफ़ के एतबार से हमें आज़ादी है कि हम उसका जायज़ इस्तेमाल करें। जायज़ इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए ख़ास तौर पर मेरे भाइयों की इन वसाइल का भी नाजायज़ इस्तेमाल होता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दाखिल हो जाती हैं जो मुनकर के कबील से हैं और दावत इल्लाह के वसाइल को भी गंदा करती हैं, जिसकी हमें इजाज़त दी गई है उसको भी मुकद्दर करती हैं, उसके ऊपर भी मेरे भाइयों दाग लगाती हैं। इसलिए हमें इन वसाइल का सही और जायज़ इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।